ایک صحابی رسول ہے، غزوہ احد کا میدان سجا ہوا ہے، کفار سے مسلمانوں کا مقابلہ جاری ہے، مزے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں سوال آیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں ابھی غیر مسلموں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم شہید ہو گئے تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جب صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ سنے، آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے کہ تم شہید ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اب صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے وہیں پر وہ کھجوریں، وہ کھانا چھوڑ دیا، ایک کھجور بھی آگے کھانا گوارا نہیں کی، جا کر کفار سے لڑنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ۔ ان کو اپنی زندگی سے محبت نہیں تھی، یعنی یہ والی محبت کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے مال کماؤں، مال اکٹھا کروں، بلکہ ان کو شہادت سے محبت تھی۔ دین اسلام کی سر بلندی کس کے اندر ہے؟ اس چیز سے انہیں محبت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جنت کے اندر داخلہ تو ملنا ہی ہے، میری اس شہادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، اور اس خاطر انہوں نے کھجوریں چھوڑی، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بشارت کے مستحق بن گئے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب انہوں نے وہ جذبہ دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج عطا فرمایا۔ آج بھی ہم ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن آج ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جہاد کا نام لیا جائے تو لوگ اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں، پھر آج کے دور میں کون سا جہاد ہے؟ جہاد سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، نام ہی نہیں لینا گوارا کرتے ہیں۔ موت کی بات کرے وہ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، تم تو مرنے کی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ حالانکہ مسلمان کے لیے مرنا ایک تحفہ ہے۔ آگے حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ اب مفسرین نے اس کی کیا تشریح بیان کی؟ محدثین نے فرمایا کہ موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی؟ جب بندہ مر کے اس دنیا سے جائے گا۔ جنت کب ملے گی؟ جب بندہ فوت ہو کے اگلی دنیا میں جائے گا۔ فرمایا مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت قبر میں نصیب ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ آگے سنیے محدثین کیا فرماتے ہیں، فرمایا مگر یہی موت غیر مسلم کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مسلمان کا محبوب رب ہے اور غیر مسلم کا محبوب شیطان ہے۔ مسلمان فوت ہونے کے بعد اپنے محبوب اللہ رب العزت سے ملتا ہے، اور غیر مسلم مرنے کے بعد اپنے محبوب شیطان سے ملتا ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ چونکہ جہنم ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ یہ ہے مسلمان کے لیے تحفہ موت۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور ذہن میں ہو کہ یار میں ان گناہوں کے ساتھ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے، نیکیوں کی طرف بندہ رغبت لے کر آئے، لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر تیار نہیں بھی کریں گے تو جب وعدہ آ جانا پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود ہی تیار رکھے۔